میں سب حوصلہ افزائی اور چاپلوسی میں فرق کیسے کریں گے؟ بڑی سادہ سی بات ہے. حوصلہ افزائی میں پیش نظر دوسرے کا مفاد ہوتا ہے اور چاپلوسی میں پیش نظر اپنا مفاد ہوتا ہے. تو اگر کوئی حوصلہ افزائی کسی کی جا رہی ہے جی تو اصل میں تو اس کو چیک کرنا ہے نا. جی ہاں، اسی کی جو خود کر رہا ہے حوصلہ افزائی اس کو تو اپنی نیت واضح روشن پتہ ہے ہے کہ اس کو پتہ ہے میں کس نیت سے کر رہا ہوں. لیکن جس کی حوصلہ افزائی یا چاپلوسی کی جا رہی ہے وہ کیسے جج کرے جی کہ یہ میری بٹرنگ کر رہا ہے یا حق بیان کر رہا ہے اور کچھ میرے لیے مجھے مزید کسی نیک کام پر ابھار رہا ہے، ترغیب دلا رہا ہے. تو دیکھیں کہ چاپلوس جو ہوتا ہے وہ جلد یا بدیر اپنا مطمع نظر اپنا مقصد واضح کر دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد وہ اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تو واضح ہو جائے گا یہ اس لیے کرنا چاہ رہا بھائی. اور حوصلہ افزائی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک بندے نے اچھا کام کیا یا اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن فی الحال ناکام ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو ہم اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تم کوشش کرتے رہو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ حوصلہ افزائی ہو گئی. یا کسی نے اچھا کام کیا ہم کہتے ہیں اس سے بھی اچھا کر سکتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، دل خوش ہو گیا، شاباش. بڑے ہوتے ہیں شاباش دیتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ فیض جاری کرے آپ کا، ایسی کلام کرتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ کیا ہے معاملہ، سینیریو کیا بن رہا ہے. اسی طرح اگر یہ چیز اگر سالک اور شیخ کے درمیان ہو تو سالک کو اگر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے سالک تو وہ کیا یہ سمجھے گا کہ شیخ مجھے حوصلہ افزائی ہی کر رہے ہیں. دوسری طرف شیخ کو اگر اس کا سالک جو ہے نا، اس کا مرید وہ کچھ عرض کرتا ہے تو شیخ اور سالک کے درمیان میں یہ چیز کیسے دیکھی جائے گی؟ دیکھیں شیخ جو ہے یعنی مرید ہے، اس کا پیر ہے. مرید اور پیر کا معاملہ تو ایسے ہے کہ اس کو تو یا شاگرد اور استاد ہے یا اولاد ہے، ماں باپ ہے، جو بھی معظم دینی ہے جس سے دینی مفاد اب ہمیں لینا ہوتا ہے تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھی بات تعریف میں کہی جائے گی تو وہ یوں سمجھ لیں کہ ان کو اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے ہوگی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ